اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہاں پہ خواتین طالب علم بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میل اسٹوڈنٹس بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ میں لاسٹ ٹائم جو انٹرنیشنل کیمپس ہے آپ لوگوں کا، تو اس انٹرنیشنل کیمپس میں بڑی نیشنل قسم کی سیٹنگ میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس میں یا تو آپ خواتین سے بات کر سکتے تھے یا مردوں سے۔ تو اچھا، یہ بڑی ہی ایک عجیب بات ہے کہ ہم جب گھروں میں ہوتے ہیں تو خواتین کے ساتھ بھی بات کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، سب کچھ سیکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی جب یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، یا ان کے آپ ساتھ بیٹھ کے کچھ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب سب اپنی اپنے جگہوں پہ ڈگریاں لے کے باہر نکلتے ہیں عملی زندگی میں، تو پھر ان کو ایک بار پھر مختلف دفاتر میں اکٹھا بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے ہمارے نظام کی، کہ جس کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی میں خواتین مردوں کے لیے ایک عجوبہ رہیں گی اور مرد خواتین کے لیے میں ڈاکٹر ظفر صاحب کو سن رہا تھا تو مجھے والد صاحب کی گفتگو یاد آ گئی۔ وہ کبھی کبھی بہت غصہ کرتے تھے، تو ایک دن غصہ کرتے کرتے اچانک مہمان آ گئے، تو مہمانوں کے سامنے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے اور بڑا بریلینٹ ہے، اور بڑی میری تعریفیں شروع ہو گئی، اور میں والد صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کہا بعد میں جب مہمان گئے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈیڈی تھینک یو، لیکن آپ نے تو ایک دم رنگ بدلا۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں تمہارے سے تو غصہ کر رہا ہوں، لیکن اب میں ساری دنیا کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیا تربیت کی اپنے بچے کی۔ تو ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو جذباتی دیکھ کے۔ کیونکہ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب اپنے ہر لیکچر میں اسی طرح اپنی توانائی کا استعمال کریں یا کرتے تو شاید آج ان کو وہ کیا شعر آپ کے اسٹوڈنٹ نے پڑھا تھا، وہ ظلمت شب کا گلا، ہاں اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب آپ سب کو صحافیوں کی بھی مجبوری سمجھ آ گئی۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک بڑے ہی میڈیا کے مالک سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا 4 سال بعد، تو بڑی اچھی ہماری ملاقات رہی۔ انہوں نے مجھے کافی دیر ڈسکشن ہوتی رہی، تو ان کا ایک فوکس یہ بھی تھا کہ بس سوشل میڈیا پہ جو آپ میسیجنگ کرتے ہیں یا پروگرام کرتے ہیں، تو بس ذرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے ہمارے ادارے پہ نہیں پڑنا چاہیے، یا آپ کی کسی ٹویٹ سے یا کچھ۔ اور بہت اچھی باتیں کی، اور بڑی ہماری ڈسکشن بھی اچھی۔ میں نے اپنی ایک مدعا بیان کیا ان کے سامنے، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، ورنہ پھر اگلے میڈیا مالک سے ملاقات کے لیے مزید 4 سال انتظار۔
تو بعد ملاقات ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک سووینئر دیا. اس سووینئر میں ایک طرف بہت ہی خوبصورت اور بڑا مہنگا پرفیوم تھا اور دوسری طرف حبیب جالب اور فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام تھے. تو میں بڑی دیر سوچتا رہا. میں نے کہا اگر شاید یہ کلام جو ہیں ان کے اوپر پہلے بات ہو جاتی تو ہماری میٹنگ میں شاید اس طرح کی ڈسکشن کی ضرورت نہ رہتی. مگر شاید اب حبیب جالب اور فیض احمد فیض ایک سووینئر ہی بن کے رہ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں. اور مسائل اتنے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا غصہ بجا ہے اور غصہ بھی مطلب ان بچوں پہ نہیں، ان تمام 15-20 سال کے اپنے طالب علموں پہ آپ نے کیا جو آج کل مختلف انڈسٹری میں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں اور آپ کی توقعات اور آپ کی امیدوں پہ پانی پھیرتے جا رہے ہیں. مجھے آپ سے ہمدردی ہے سر، مگر اب بات یہ کہ جو میڈیا فریڈم کا جہاں تک تعلق ہے، میڈیا فریڈم اینڈ لیمٹس، تو ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے، بہت ہی بیسک سی چیز سمجھنے کی بات ہے کہ جو میڈیا فریڈم ہے وہ میڈیا فریڈم نہیں ہے. آپ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور آپ سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی عام شہری ہیں. جس سوسائٹی میں عام شہری کو بات کرنے کی آزادی نہ ہو، اس کو دقت ہو، تو اس سوسائٹی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں کا صحافی آزاد ہے یا نہیں. کیونکہ یہ جو آزادیاں ہیں یہ ہمارے آئین کے اندر، یہ آزادیاں صرف کسی ایسے صحافی کے پاس نہیں ہیں جس کے پاس ایک پریس کارڈ ہے، چاہے وہ پرنٹنگ پریس کا کارڈ ہو، چاہے وہ کپڑے استری کرنے والے بھی پریس لگا کے پھیرتے ہیں وہ کارڈ ہو. یہ کوئی آزادی پریس والے کے پاس نہیں ہے. یہ آزادی اس نومولود بچے کی ہے کہ جو اپنی پیدائش کے بعد جب چیختا چلاتا نہیں ہے تو ڈاکٹرز بھی پریشان ہوتے ہیں، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بول رہا، اور اس بچے کو پکڑ کے زور زور سے تھپکی دی جاتی ہے کہ بولو، اور اس کے بعد جب وہ بچہ چلاتا ہے تو سب سکون کا سانس لیتے ہیں. تو یہ آزادی ہے چلانے کی، چیخنے کی، کیونکہ بچہ بول تو سکتا نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ پہلا ایک ایگزامپل ہے کسی بھی صحت مند بچے اور صحت مند معاشرے کا کہ وہ چلاتا ہے، چیختا ہے اپنی پیدائش پہ. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ڈکٹیٹرز یا طاقتور لوگ یا حکمران آتے ہیں تو وہ تنقید کو پسند نہیں کرتے. ہماری ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح نہیں ہوتی، وہ بدقسمتی سے مشرقی باپ کی طرح ہوتی ہیں. ہم ماں کے پیروں تلے جنت ڈھونڈتے ہیں لیکن باپ کے پیروں تلے کی جو جہنم ہے ہمیں میرے خیال میں وہ بولنے سے روکتی ہے. ریاست کو ہم کہتے ہیں ماں ہے، اور جو حکمران ہیں وہ ماں کی طرح نہیں سوچتے. جتنے بھی بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، چاہے وہ موجودہ پس پردہ حکمران ہیں یا سامنے کے حکمران ہیں، ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو قانون کی تعلیم دیتے ہیں، وہ انہیں بیرسٹر بناتے ہیں اور پھر تقریروں میں کہتے ہیں کہ میرے بچے نے کہا تھا کہ کبھی کبھی جو پاپولر فیصلے ہوتے ہیں وہ غیر قانونی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو غیر قانونی فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے پاپولر ہوتے ہیں. یہ ہماری منافقت ہے، یہ ہمارے ایک ستم ظریفی ہے کہ جو حکمران ہیں اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ بچہ باہر پڑھو، تقریریں کرو، بولو، سوال کرو. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا یہ ایک وقت، ہاں اب تو خیر بچے گوگل سے ساری تقریر لکھ لیتے ہیں، کہ اسکول کے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم تقریر لکھ کر دیتے تھے کہ بیٹا آپ نے ایسے تقریر کرنی ہے، آپ نے ایسے ہاتھ اٹھانا ہے اور اس طرح بات کرنی ہے، اونچی آواز میں بولنا ہے. اور ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ جب بچہ ہمارا ٹرافی لے کے آتا تھا کہ یہ تقریر میں ٹرافی اس نے جیتی ہے. لیکن جب ریاست
کے پاس وقت آتا ہے تو پھر اپنی رعایا کو ان بچوں کی طرح تربیت بھی نہیں کرتی، بولنے کی آزادی بھی نہیں دیتی۔ اپنے بچوں کو ہمارے جو معاشرے کے اندر جو حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، جرنیل ہیں، اپنے بچے کو جب چھوٹا بچہ کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ بچے نے سوال کیا ہے، بیٹا بولو۔ اور اپنا بچہ کچھ سخت سوال بھی کر دے تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کم از کم وہ سوچتا ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ لیکن جب وہ باپ صبح ناشتہ کر کے دفتر میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ اس صحافی کو تو نوٹس بھیجے نا، اس نے تو ریاست کے خلاف ایک غلط بات کی ہے یا کوئی سوال کیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری منافقت۔ تو جب تک سوسائٹی کو، جو ریاست ہے، جو حکمران ہیں، اپنے بچوں کی طرح پرورش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے سوسائٹی کے اندر جب تک بولنے کی اور گفتگو کی جب تک صلاحیت نہیں آئے گی، اور یہی وہ گفتگو ہے کہ جس کے بعد آپ سوسائٹی کو ایک کلیکٹیو، جس کو کہتے ہیں رسپانسبلٹی، جس کی ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کی تھی کہ سوسائٹی کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہی تب ہے کہ جب اس سوسائٹی کے لوگوں کو آپس میں انٹریکشن اور گفتگو اور بات کرنے کی آزادی ہو۔ اور اگر وہ آپس میں گفتگو کر کے بات کر کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تو پھر سوسائٹی کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ پھر آپ کیسے اس کو یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کو جو ہے یہ پریشرائز کرنا چاہیے، جبکہ سوسائٹی کو آپس میں بات کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کا وہ موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کا پریشر ہونا چاہیے۔ ریگولیشن یا میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ پبلک اوپینین کے پریشر میں میڈیا کو خود اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے، نہ کہ حکومت کے یا کسی ادارے کے یا پولیس کے یا عدالت کے خوف سے کرنی چاہیے۔ مگر وہ تب ہوگا، پبلک اوپینین تب بنے گا جب سوسائٹی کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی۔ اور یہ بات صرف جرنلسٹوں کی حد تک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری، میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میں آج آپ کی تقریر سن کے بہت زیادہ آپ سے انسپائر ہوا ہوں۔ آپ کی اس یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ریسرچ کرتے ہیں، کتنی آزادی ہے؟ یہ صرف آپ کی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، کتنی آزادی ہے اس یونیورسٹی میں ریسرچ کے ٹاپکس کا انتخاب کرنے کی؟ کیا ہم پاکستان کے ماضی میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا، چاہے وہ ایوب خان کا مارشل لاء ہے، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کا بننا ہے، چاہے بھٹو کی پھانسی ہے، چاہے ضیاء الحق کا پلین کریش ہے، چاہے مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہے، بے نظیر بھٹو کا قتل ہے، کیا اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ہماری یونیورسٹیوں میں اجازت ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ صرف لوگوں کو ہم، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ نے تیار کرنا ہے نوجوانوں کو، ان کو یہ فیل ہو کہ وہ جس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہیں وہ کریں، جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں وہ کریں۔ اور جب یونیورسٹیز جو ہیں، جو کہ تربیت گاہ ہیں مستقبل کی، پاکستان کے مستقبل کی، یہ تمام لوگ، ان میں سے کئی لوگ آنے والے وقت میں وزیر اعظم، صدر، فوج کے اعلیٰ قیادت ہو سکتے ہیں، خفیہ اداروں میں جا سکتے ہیں۔ اگر آج آپ تربیت نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب تو پھر وہی ہوگا جو آج ہوا ہے۔ تو یہ فریڈم جو ہے، یہ سوسائٹی کے اندر، یہ وہ وقت ہے کہ آپ سوسائٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر میں کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں تو مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے جو میس کمیونیکیشن کے جو پروفیسرز ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنا ایک کنسورشیم بنائیں اور بتائیں میڈیا کو، اینول رپورٹ جاری کریں، اسٹوڈنٹس کو ریسرچ دیں، سلیم صافی صاحب کے پروگرام کے اوپر ریسرچ ہو، اعزاز سید کے پروگرام کے اوپر ریسرچ ہو، اور بتائیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر کہاں کہاں
کیا کیا صحیح ہوا، کیا کیا غلط ہوا. میڈیا کو پیمرا سے زیادہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کی ایسی اکیڈیمیا اور فیکلٹی کی فیڈ بیک سے خوفزدہ ہونا چاہیے. میڈیا کی کریڈیبلٹی آپ اداروں نے بنانی ہے، یونیورسٹیز نے، پروفیسرز نے، اکیڈیمیا نے بنانی ہے. آپ ایسی ریسرچ کریں کہ جس سے بڑے بڑے چینل مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائیں. آپ کی ان کی پالیسیوں میں تبدیلی آپ لوگ میڈیا مارکیٹ کے اوپر ریسرچ سے لا سکتے ہیں. اور یہ تبدیلی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر چیک رکھ رہے ہیں، آپ انہیں نئے نئے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں، پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ سب ڈیٹا یا انفارمیشن یا آئیڈیاز جو ہیں یونیورسٹیز سے آنے چاہیے. یہاں پہ جب وہ ماحول نہیں ہوگا ریسرچ کا، تو انڈسٹری کو ان پٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کی، تو پھر اس گیپ کو کون فل کرے گا، اس خلا کو کون فل کرے گا. اس خلا کو پھر جس طرح سیاسی خلا کو خلائی مخلوق فل کرتی ہے تو پھر جو اکیڈیمیا کا خلا ہے اس کو بھی خلائی مخلوق فل کرے گی. اور یہ ہو رہا ہے، ایک دھندا بن چکا ہے. آج یہاں ایک فرعون کا مقبرہ ہے، آپ کی یونیورسٹی کا ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے، نشان عبرت ہے. اور اس فرعون کے مقبرے میں آج مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ موسیٰ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کے موسیٰ اس فرعون کو فرعون کہنے سے بھی آ رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے. اس میں ہمیں کسی اور سے تو گلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میڈیا کے اوپر ذمہ داری بالکل ہے، مگر سب سے بڑی ذمہ داری ان تعلیمی اداروں پہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے موسیٰ بنا رہے ہیں اور پیدا کر رہے ہیں. مجھ سے کسی نے کافی پہلے، ہماری ایئر یونیورسٹی جب لانچ ہو رہی تھی تو فون پہ کسی نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے، ہمیں تھوڑا سا کچھ کورس کریکولم ڈیولپمنٹ میں آپ مدد کریں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے. میں نے کہا کون سی یونیورسٹی میں؟ انہوں نے کہا جی یہ ایئر یونیورسٹی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا خاتون تھی، مجھے نام نہیں لینا چاہتا. میں نے کہا بیوی یہ بتائیں کہ یہ ایئر یونیورسٹی میں آپ جرنلزم ڈپارٹمنٹ؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل. تو میں نے کہا برا نہ منائیے گا، یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے. اب تو محلات کی ایک قطار ہے جو لگ گئی ہے اس ملک میں، مگر وہاں پہ موسیٰ نہیں، وہاں پہ میڈیا مارکیٹنگ مینیجرز، فلم پروڈکٹ پروڈیوسرز، ڈائریکٹ